اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ دین کا ہی صفایا کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور اس سے ہمارے دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا، اتنا کامل، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا باکمال، اتنا باجمال، کہ اس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کے ظاہر، اس کے باطن، اس کے چھپے جو بھی انسانی زندگی کے اسرار و رموز ہیں، ان کے حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے حقائق بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس کا حل بھی موجود ہے۔ اب جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا، تو اس میں اس کو مختلف قسم کے حالات سے، واقعات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اس میں رعایت رکھی ہے۔ اب جہاں اچھے کام کرنے پر، عمل صالح کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی نوید دی ہے، تو اسی طرح برے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے، تاکہ انسان اچھے کام جو ہے وہ اس امید کے اوپر کرے اور برے کاموں سے وہ بچے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ نہ پہنچے یا نہ ملے۔ اچھا، اس صورت میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ فرماتے ہیں، وہ میں اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات و زکوٰۃ سے افضل بات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا، کیونکہ جھگڑا کرنا موڑ دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جو جھگڑا ہے وہ دین کا صفایا کر دینے کا باعث ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ جھگڑا کرنے سے دین ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا اس نقطے کو ہم جانتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا کرنا موڑ دیتا ہے اور دین ہی کا صفایا کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لڑائی جھگڑے سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اسی ضمن میں آپ کے فرامین کو میں مزید آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ تاکہ ہمیں اس کے بارے میں اور بہتر اور مستند معلومات مل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے۔ کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ دیکھیں، عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے، سور حرام ہے اور مردار حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بتایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور آبرو بھی اسی طرح حرام ہے۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی جان، مال اور آبرو کے اوپر ہم ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ حرام کے درجے میں آتا ہے، اور حرام و حلال کی ساری تعلیمات آپ نے واضح کر کے بتا دی، لہٰذا اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کہا۔ کس چیز کو کبیرہ گناہ کہا؟ کہ انسان کی عزت کے درپے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا،
عزت مال کرنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور سود جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ تو یہ سود سے بڑا گناہ ہے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا۔ اس بارے میں ہم اپنے کرداروں کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں کتنی پریویل کرتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا تمسخر اڑانا اور پھر عزت پہ حملہ کرنا۔ اور آج کل تو انسانی جان جو ہے نا، چند ٹکوں کے عوض کسی کو جان سے مار دینا کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ یہاں تک میں نے خبریں پڑھی ہیں یا سنی ہیں میرے گنہگار کانوں نے کہ ایک کچھ مطلب اولاد نے اپنے والدین کو جائیداد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تو کیا پھر اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جب انسان کا منتہا مقصود ہی یہ مطلب مادیت بن جائے؟ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل جو ہے وہ بند ہو جائے، اس کے اوپر غفلت کی پٹی پڑ جائے اور اس کو اپنے ذاتی مفادات اور اپنی خواہش نفس اتنی عزیز ہو جائے کہ رشتے ناطے سب پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے اس چیز کے اوپر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ضمن میں آپ سورۃ الحجرات کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں یہ سارے جو ہے نا معاشرتی معاملات، اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ والی چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ اور برا گمان جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، کسی دوسرے کے بارے میں برا گمان نہ کرو، کیونکہ انسان کی کسی بھی قول، فعل اور عمل کا آغاز اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ غلط ہوگی، اس کا گمان کسی کے بارے میں غلط ہوگا، تو اسی کی طرح کی بات اس کے منہ سے نکلے گی اور وہ پھر آہستہ آہستہ وہی عمل میں ڈھلے گی۔ یہ پہلے یہ نا پنجابی کے کچھ اخوان ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں، وہ وزڈم ہے، کافی صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندر دیاں پکیاں باہر آندیاں نے، کہ یہ وہی بات ہے نا کہ جو انسان کے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا نا۔ تو اس لحاظ سے اپنے جو ہے نا خیالات، ان کو بھی درست رکھنا ضروری ہے، اپنے دل کو بھی درست رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ضروری ہیں، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں کرنے میں انسان کا فائدہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور کون سی چیزیں نہ کرنے سے مطلب کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو چھوڑنی از حد ضروری ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ اور اس طرح سے اگر اس ٹاپک کو ڈسکس کریں نا تو اس کا تو کینوس بہت زیادہ وسیع ہے کہ کس طرح سے پھر یہ غلط بات سے، غلط گمان سے کس طرح خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو لڑاتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان وہ اس طرح سے نفرتیں پیدا کرواتے ہیں۔ اور یہ والی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ روایت میں آتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان بیٹھا ہوگا پانی کے وہ ایک خاص تخت کے اوپر، یا بہرحال ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے۔ تو وہ شیطان کا وہ سردار ہوگا، تو اس کے جو چیلے ہیں نا آ کے رپورٹ دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے قتل کر دیا، دوسرا کہے گا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، تیسرا کہے گا کہ اور کوئی اس طرح کا برا کام کہے گا۔ تو شیطان کہے گا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آئے گا چیلا اس کا اور وہ کہے گا کہ میں نے خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو وہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا اٹھ کے اس کو گلے لگائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا یہ بڑا ازلی رشتہ ہے اور بڑا پرانا رشتہ ہے، اور یہ خاندان کی اکائی ہے۔ یہاں سے ہی پھر آگے خامد بیوی ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے پھر آگے جب وہ جوان ہوتے ہیں بچوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر نسب سسرال کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، پھر اپنا خاندانوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو وہ پھر آگے یہ سلسلہ یہ کڑی چلتی ہے، یہاں سے ہی پھر آگے مطلب فیملی بنتی ہے، برادریاں بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ تو وہ اکائی ہے، تو وہ اگر شیطان جو ہے اس اکائی کے اوپر ضرب لگائے گا تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کا صفایا ہی کرنے والی باتیں ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ جو برے اوصاف ہیں اس کے بارے میں ہمارے ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے حسد سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ شیطان، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے حسد تھا۔ پھر اس کے بعد زمین کے اوپر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ وہ دونوں بھائیوں کو، جو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا۔ وہ پوری ایک سٹوری ہے، وہ آپ خود سے بھی اسٹڈی کیجئے گا۔ تو یہ بھی ہم نے اس طرح سے بچنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم ان برے اوصاف سے بچیں اور اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اب وہ کون سے اچھے اوصاف ہیں جو ہم پیدا کریں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں۔ اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین، تو رب ہے، تو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے، تیرے بیمار ہونے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ پھر اسی طرح سے کپڑے نہ ہونے پر اور پیاسے کو پانی نہ پلانے پر، اس طرح سے یہ لمبی ایک روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، انسان کے دکھ درد کا احساس کرے، دوسروں کا احساس کرے۔ ہمارا جو دین ہے یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ اور پھر یہ کہ ایک اور اس ضمن میں حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس کا یہ مفہوم ہے، یہ اس وجہ سے میں بیان کر رہی ہوں کہ ہم ان برے اوصاف سے بچیں۔ وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اس کا مفہوم حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے کسی کا یا مال کھایا ہوگا یا کسی کو دھوکہ دیا ہوگا یا کسی کو گالی دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ جو ہوں گے نا، جو حقدار ہوں گے، ان کے مطلب جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی نا، اس بندے کی وہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اور پھر بھی اگر بیلنس نہیں ہو پائے گا تو وہ حقداروں کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرے، سب کچھ کرے، اور پھر آخر میں اس کا یہ انجام ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، قرآن پاک میں ہے کہ وہ کون شخص ہے جو کہ نیکی لے کے آیا، کیونکہ اس کو نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، یہ بھی پیش نظر ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جو ابتدائی تعلیمات دیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، راتوں کو نماز پڑھو، جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم کون سے وہ عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، یعنی سلام کرنا، سلامتی کو پہچانا۔ تو ہمارا کتنا خوبصورت ہے یہ سلام جو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو ہم ایک رسمی بات سمجھ کے ہم گزر جاتے ہیں، اصل میں اس میں بڑی معنویت ہے کہ جب ہم سلام کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات سے تمہاری ذات کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، تمہاری جان کی سلامتی، تمہاری مال کی سلامتی، تمہاری عزت و آبرو کی سلامتی۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ رشتے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا. اس کے بارے میں بھی کافی احادیث ہمیں ملتی ہیں. آخر میں یہ ضرور میں کہوں گی کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے مل جل کر رہنا ہوتا ہے. اور وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے جو کہ سوسائٹی میں رہے، مل جل کر رہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت، یہ حکمت اللہ تعالیٰ اسے دے دے، یہ فراست دے دے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ درگزر کا معاملہ کرے، ان کی غلطیوں کے اوپر وہ نظر نہ رکھے، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اگنور کرنا سیکھ لے. اور اس کے اوپر بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ارشادات ہیں، آپ کی بہت زیادہ آپ نے اس بارے میں بتایا ہے. اور آپ سب سے پہلے بتانے کے علاوہ، آپ کی تعلیمات کے علاوہ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے. عمل آپ کا کیا بولتا ہے؟ آپ کا تو عمل بولتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا یہ کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، آج تو رحم کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں تک کو بھی معاف کر دیا تھا. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس طرز عمل کو اپنائیں، کہ طرز عمل بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک سب سے بڑے اہم ترین نقطہ جو ہے نا، اہم ترین نقطہ وہ کیا ہے جو اس سے نکل کے چھن کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے نا تو اس کی وہ والی قوتیں، اس کی وہ والی طاقتیں جو کہ تعمیر پہ لگنی ہوتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی پہ لگ جاتی ہیں. ایک تو اس کا وقت کا حرج ہوتا ہے، دوسرا اس کی صلاحیتوں کا حرج ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کو گناہ ملتا ہے، چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، پانچواں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر یہ بڑے سیانے کہتے ہیں، یہ اقوال میں نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، بڑے زبردست اقوال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. جن کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اگر وہ چھوٹے جھگڑوں میں پڑیں گے تو وہ اپنی ٹرین مس کر دیں گے، وہ اپنا وقت ضائع کر دیں گے. تو اس وجہ سے انسان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اس کے اپنے ذاتی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے اور اجتماعی فلاح اور بہبود کے لیے بھی یہ والا نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ رہیں، ہم ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہم لیگ پولنگ نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو بڑھاوا دیں. تو یہ میرا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. والسلام.